آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ بھارت نے مغربی ایشیا میں لڑائی میں تیزی آنے کے تناظر میں ایران میں پھنسے ہوئے اپنے شہریوں کو وہاں سے باہر لانے کے منصوبے کو وسعت دی ہے۔ 350 سے زیادہ بھارتی شہریوں نے وہاں سے باہر نکالے جانے کی درخواست کی ہے۔ جنوبی اسرائیل کے بڑے اسپتال پر ایران نے میزائل حملہ کیا ہے، درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو نے فوج کو حکم دیا ہے کہ ایران میں کلیدی ٹھکانوں پر حملے تیز کیے جائیں۔ بھارت اور کروشیا نے مشترکہ تربیت، فوجی تبادلے اور صنعتی سطح پر ساجھیداری سمیت طویل مدتی دفاعی اشتراک کا منصوبہ تیار کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ کیو ایس ورلڈ یونیورسٹی درجہ بندی میں بھارت کے 54 اداروں کو شامل کیا گیا ہے اور IIT دلی ملک کے اول درجے کے ادارے کے طور پر ابھرا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے جھارکھنڈ، اڈیشہ اور مغربی بنگال میں بہت تیز بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ اور اسکواش میں ملیشیا میں ولاون سینتھل کمار ایشیائی چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سرکار ایران سے بھارتی شہریوں کی بحفاظت واپسی کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے اور بھارتی مشن کے ارکان کو لے کر ایک اور پرواز آج پہنچنے کی امید ہے۔ اس سے قبل شمالی ایران سے بھارت کے جن 110 طلباء کو باہر لایا گیا تھا وہ نئی دلی پہنچ گئے ہیں۔ ادھر امور خارجہ کے وزیر مملکت کیرتی وردھن سنگھ نے نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سرکار کو ایران میں بھارتی شہریوں کی 350 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں جو وہاں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ پوری کوشش کرے گی کہ جتنے بھی ہمارے دیش کے لوگ ہیں ایران میں ان کو سب کو سیفلی لے آنے کا ہم لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس کو ہم لوگ پورا کریں گے۔ آج بھی ایک پلین جا رہا ہے پھر سے ترکمانستان، وہاں سے اپنے انڈین نیشنلز کو لانے کے لیے، اور جیسے جیسے ہمارے یہ نمبرز اور ریکویسٹ آیا کریں گی ہم لوگ یہاں سے چارٹرڈ فلائٹس بھیجا کریں گے اپنے نیشنلز کو واپس لانے۔ ہم لوگوں کے پاس قریب 350 سے ادھک ریکویسٹ آ گئی ہیں۔ دفاع کے سیکرٹری راجیش کمار سنگھ نے اسرائیل کی وزارت دفاع کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل عامر بیرم کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزارت دفاع نے کہا ہے کہ دونوں لیڈروں نے مغربی ایشیا کے موجودہ حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں لیڈروں کے درمیان بات چیت اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ہوئی ہے۔ گزشتہ جمعے کو وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی خطے کے حالات کے بارے میں اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو سے بات کی تھی۔ اس بات چیت کے دوران وزیر اعظم نے موجودہ حالات پر بھارت کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا تھا اور خطے میں امن اور استحکام کی جلد از جلد بحالی کی فوری ضرورت پر زور دیا تھا۔ اسرائیل نے ایران کے جزوی طور پر تیار ہیوی واٹر ریسرچ ری ایکٹر سمیت ایران کے عراق میں خونداب ایٹمی ری ایکٹر پر حملہ کیا ہے۔ ہیوی واٹر ری ایکٹر سے ایٹمی پھیلاؤ کا خطرہ لاحق ہوتا ہے کیونکہ یہ ری ایکٹر آسانی کے ساتھ پلوٹونیم تیار کر سکتے ہیں اور اس کا استعمال ایک ایٹم بم کا بنیادی جزو بنانے میں کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے ذرائع ابلاغ کے مطابق مذکورہ مقام کے نزدیک 2 پروجیکٹائلز آ کر گرے ہیں۔ ایران نے آج صبح سویرے جنوبی اسرائیل کے ایک بڑے اسپتال پر میزائل داغا جس سے کافی نقصان ہوا اور کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان لڑائی میں تیزی آ گئی ہے اور ایٹمی تنصیبات نیز سویلین بنیادی ڈھانچے پر پھر سے حملے کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے اسرائیل اور ایران کے درمیان لڑائی کے تناظر میں فوری طور سے کشیدگی کم کیے جانے اور جنگ بندی کی اپنی اپیل دہرائی ہے۔ موجودہ لڑائی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جناب گوٹیرس نے یہ اپیل کی کہ اس محاذ آرائی کو مزید بین الاقوامی رنگ دیے جانے سے گریز کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کسی طرح کی اضافی فوجی مداخلت سے پورے خطے اور بڑی حد تک بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے سنگین مضمرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے عام شہریوں کی اموات ہونے کی مذمت کی اور اس بات پر زور دیا کہ سفارتکاری ہی بہترین آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اسرائیل اور ایران کے درمیان لڑائی ختم کرانے کے لیے ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ سینٹ پیٹرزبرگ بین الاقوامی اقتصادی فورم کے موقع پر گول میز اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب پوتن نے تجویز کیا کہ روس ایک ایسے تصفیے میں مدد کر سکتا ہے جس کے ذریعے اسرائیل کی سیکیورٹی تشویش کو دور کرتے ہوئے ایران کو پرامن ایٹمی پروگرام پر عمل کرنے دیا جائے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔
بھارت اور کروشیا نے عالمی امن، جمہوری اقدار اور اشتراک کو وسعت دینے کے اپنے مشترکہ عہد کو اجاگر کیا ہے۔ دونوں ملکوں نے مختلف شعبوں میں 4 مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں۔ ان میں زراعت، ثقافتی تبادلے، سائنس، ٹیکنالوجی اور زغریب میں ICCR کا ہندی شعبہ قائم کرنے سے متعلق اقرار نامے شامل ہیں۔ دونوں ملکوں نے مشترکہ تربیت، فوجی تبادلوں اور صنعت کی سطح پر ساجھیداری کو شامل کرنے کے لیے طویل مدتی دفاعی اشتراک کا منصوبہ تیار کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زغریب میں کروشیا کے اپنے ہم منصب آندرے پلینکووچ کے ساتھ مختلف موضوعات پر بات چیت کی، جس میں دونوں ملکوں کے وفود بھی شامل ہوئے۔ جناب مودی نے کروشیا، کینیڈا اور قبرص کا اپنا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد نئی دلی واپس آ رہے ہیں۔ جناب مودی اور کروشیا کے ان کے ہم منصب نے باہمی تجارت کو وسعت دینے اور مضبوط اور قابل بھروسہ سپلائی نظام قائم کرنے سے اتفاق کیا۔ EU کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مضبوط کرنے میں کروشیا کا سمرتھن اور سہیوگ بہت ہی مہتوپورن ہے۔ ہم دونوں اس بات کا سمرتھن کرتے ہیں کہ یورپ ہو یا ایشیا، سمسیاؤں کا سمادھان رن بھومی سے نہیں نکلتا، ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی سے ہی وہی ایک ماتر راستہ ہے۔ میٹنگ کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے تنازعات کے پرامن تصفیے کی پرزور انداز سے وکالت کی اور کہا کہ خواہ یورپ ہو یا ایشیا، مسائل کا حل میدان جنگ پر نہیں نکالا جا سکتا۔ جناب مودی نے کہا کہ مذاکرات اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا قابل عمل راستہ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا کروشیا کا یہ اولین دورہ تھا اور یہ دو طرفہ ساجھیداری کو وسعت دینے اور بھارت یورپی یونین کلیدی ساجھیداری کو مزید مستحکم بنانے میں اہم رول ادا کرے گا۔ QS عالمی یونیورسٹی درجہ بندی میں ریکارڈ تعداد میں 54 بھارتی اداروں کو شامل کیا گیا ہے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی دلی ملک کا اول درجے کا ادارہ بن کر ابھرا ہے۔ IIT دلی کی عالمی درجہ بندی میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے اور اب یہ دنیا بھر میں اعلیٰ تعلیم کے اداروں کی تازہ درجہ بندی میں 123ویں مقام پر آ گیا ہے، جبکہ پہلے یہ 150ویں پوزیشن پر تھا۔ ساتھ ہی یہ کسی بھی ادارے کی اب تک کی اعلیٰ ترین QS عالمی یونیورسٹی درجہ بندی بھی ہے۔ احمد آباد میں ایئر انڈیا کا ہوائی جہاز گرنے کے واقعے میں ہلاک ہونے والے 211 افراد کی شناخت ہو چکی ہے۔ DNA ملان کے ذریعے ایسا ہوا ہے۔ گجرات کے وزیر صحت رشی کیش پٹیل نے بتایا ہے کہ اب تک 187 جسد خاکی متعلقہ کنبوں کے حوالے کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مہاراشٹر کے پونے شہر میں جیجوری مورگاؤں روڈ پر سڑک حادثے میں لوگوں کی موت ہونے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ جناب مودی نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے 2 لاکھ روپے کی امدادی رقم کا اعلان بھی کیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے قومی راجدھانی میں کل تک ہلکی بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق بہار، راجستھان، اتر پردیش، اتراکھنڈ، ساحلی آندھرا پردیش اور انڈمان اور نکوبار جزائر میں کہیں کہیں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ مغربی بنگال کے سبھی ضلعوں میں آج دور دور تک بارش ہونے کا امکان ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے کے مطابق جنوب مغربی بنگلہ دیش اور اس سے متصل گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بن رہا ہے۔ ملیشیا میں ہونے والی ایشین اسکواش چیمپئن شپ 2025 میں بھارت کے ولاون سینتھل کمار نے کل رات کو کوچنگ میں جاپان کے توموٹاکا اینڈو کو 0-3 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ عالمی نمبر 45 سینتھل کمار پچھلے راؤنڈ میں چین کے لی ہائیزن کو شکست دینے کے بعد اب ٹورنامنٹ میں باقی رہنے والے واحد کھلاڑی بن گئے ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے مغربی ایشیا میں لڑائی میں تیزی آنے کے تناظر میں ایران میں پھنسے ہوئے اپنے شہریوں کو وہاں سے باہر لانے کے منصوبے کو وسعت دی ہے۔ 350 سے زیادہ بھارتی شہریوں نے وہاں سے باہر نکالے جانے کی درخواست کی ہے۔ جنوبی اسرائیل کے بڑے اسپتال پر ایران نے میزائل حملہ کیا ہے، درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتنیاہو نے فوج کو حکم دیا ہے کہ ایران میں کلیدی ٹھکانوں پر حملے تیز کیے جائیں۔ بھارت اور کروشیا نے مشترکہ تربیت، فوجی تبادلے اور صنعتی سطح پر ساجھیداری سمیت طویل مدتی دفاعی اشتراک کا منصوبہ تیار کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ QS ورلڈ یونیورسٹی درجہ بندی میں بھارت کے 54 اداروں کو شامل کیا گیا ہے اور IIT دلی ملک کے اول درجے کے ادارے کے طور پر ابھرا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔